السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائریکٹ اینڈ انورس پروپورشن، اور ٹاپک کے حوالے سے یہ ویڈیو نمبر 4 ہے۔ اس سے پہلے 3 ویڈیوز میں چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ٹاپک کے حوالے سے ایم سی کیوز سولو کریں گے۔ یہ ایم سی کیوز آپ کے ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی اور این ٹی ایس کے ایگزامز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا کوشچن نمبر 1 ہے: A company produces 100 bicycles with the help of 25 persons working 4 hours daily. How many bicycles can be made by 40 persons if they work 3 hours daily? ایک کمپنی 100 سائیکلز بناتی ہے 25 لوگوں کی مدد سے، اور وہ روزانہ 4 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ کتنے سائیکلز 40 لوگ بنائیں گے اگر وہ روزانہ 3 گھنٹے کام کریں؟ تو یہاں پر 3 کوانٹیٹیز ہیں: بائی سائیکلز، پرسنس اور ڈیلی آورز۔ اب دیکھیں، جو ہم نے پچھلے کویشچن سولو کیے ہیں وہاں پر کوانٹیٹیز جو آپ کو کویشچن میں گیون ہے وہ 2 تھیں، مگر یہاں پر 3 کوانٹیٹیز ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا کو لکھنا ہے، ٹیبل کی فارم میں ٹیبولیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں 100 بائی سائیکلز ہیں، اس کے بعد پرسنس 25 ہیں اور ڈیلی آورز 4 ہیں۔ ہاؤ مینی بائی سائیکلز، تو میں نے ان ناؤن کو ایکس کا نام دے دیا، کین بی میڈ بائی 40 پرسنس اف دے ورک 3 آورس ڈیلی۔ ڈیٹا لکھنے کے بعد ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے کیا یہ ریلیشن ڈائریکٹ ہے یا انورس ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے جو ان ناؤن کوانٹٹی ہے یعنی بائی سائیکل، اس کے ساتھ میچ کرنا ہے ناؤن کوانٹٹی کو، یعنی کہ پرسنس کو بھی اور ڈیلی آورس کو بھی۔ تو میں پہلے بائی سائیکل اور پرسن کے درمیان چیک کروں گا ریلیشن ڈائریکٹ ہے یا انورس ہے۔ تو آپ دیکھیں، جو چیز آپ کو پتہ ہے یعنی کہ پرسنز آپ کو دونوں پتہ ہیں، تو آپ وہاں سے پڑھیے بائی سائیکل کی طرف۔ 25 لوگ 100 سائیکلز بناتے ہیں، 25 لوگ 100 سائیکلیں بناتے ہیں، 40 لوگ کتنی بنائیں گے؟ اب دیکھیں، بندے زیادہ ہو گئے، لوگ زیادہ ہو گئے، اس کا مطلب جو سائیکلز کی پروڈکشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گی، سائیکلز بھی زیادہ ہی بنیں گی۔ تو بندوں کے بڑھنے سے سائیکلز بھی بڑھیں گی، ایک چیز بڑھ گئی دوسری بھی بڑھ گئی، تو یہ ریلیشن ڈائریکٹ ہے۔ ڈائریکٹ ہے اسی لیے دونوں ایروز کی ڈائریکشن اپورڈ ہے، یعنی دونوں ایروز کی ڈائریکشن سیم ہے۔ اب آپ نے ریلیشن ڈھونڈنا ہے بائی سائیکل اور ڈیلی آورس کا۔ تو ڈیلی آورس کی جانب سے آپ بائی سائیکل کی طرف پڑھیں گے۔ 4 گھنٹوں میں 100 سائیکلیں بنتی ہیں، 3 گھنٹوں میں کتنی سائیکلیں بنیں گی؟ جب ٹائم کم ہوا، ٹائم 3 گھنٹے ہو گئے، اس کا مطلب سائیکلز بھی کم ہی بنیں گی۔ تو ایک چیز کے کم ہونے سے، ٹائم کے کم ہونے سے سائیکلز کی پروڈکشن بھی کم ہو گئی، اس کا مطلب یہ ریلیشن بھی ڈائریکٹ ہی ہے۔ تو اسی لیے بائی سائیکلز کا ایرو پہلے سے اوپر تھا تو ڈیلی آورس کا ایرو بھی اوپر ہی جائے گا۔ اب آپ نے ڈیٹا کو لکھنا ہے کیسے؟ جو ایلیمنٹ ٹیل پر لکھا ہے وہ اوپر آئے گا، ڈیوائڈ بائی جو ایلیمنٹ ہیڈ پر لکھا ہے وہ نیچے، یعنی x ڈیوائڈ بائی 100، اس کے بعد ایکول ٹو 40 ڈیوائڈ بائی 25، اور لاسٹ میں آپ نے ملٹیپلائی ڈالنا ہے، ملٹیپلائی بائی 3/4۔ یہاں سے x کی ویلیو ہم فائنڈ کریں گے۔ تو آپ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ ٹرمز لکھی ہیں 40 ملٹیپلائی بائی 3، تو اس کا آنسر آئے گا 120، اور 25 ملٹیپلائی بائی 4 100۔ جو 100 لیفٹ سائڈ پہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے اس کو آپ رائٹ سائڈ پہ ملٹیپلائی کر دیں، دونوں 100 کینسل ہو جائیں گے، تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 120 بائی سائیکلز، یعنی کہ 120 سائیکلز بنیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا کویشچن نمبر 1 تھا۔ جب کویشچن نمبر 2 کو دیکھیں، 14 animals consume 63 kg of hay in 18 days. How many animals will eat 770 kg of hay in 28 days at the same rate? 14 جانور 63 کلو گرام چارہ 18 دنوں میں کھاتے ہیں، تو کتنے جانور 770 کلو چارہ 28 دنوں میں کھائیں گے اسی ریٹ کے مطابق؟ تو دیکھیں یہاں پر بھی 3 کوانٹیٹیز ہیں، پہلی ہے اینیملز، دوسری ہے ہے، تیسری ہے ڈیز۔ تو سب سے پہلے میں نے ڈیٹا کو لکھ لیا۔ اینیملز کے نیچے آپ دیکھیں 14، ہے 63، ڈیز آر 18۔ ہاؤ مینی اینیملز مین ایکس نمبر آف اینیملز ول ایٹ 770 kg of hay in 28 days۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کیا ریلیشن ڈائریکٹ ہے یا انورس ہے۔ تو جس طرح ہم نے پچھلے کویشچن میں کیا سیم وہی میتھڈ ہے۔ آپ دیکھیں 63 kg جو چارہ ہے، 63 کلو گرام چارہ، وہ 14 جانور ختم کرتے ہیں۔ 63 کلو چارہ 14 جانور ختم کرتے ہیں۔ جب
چارہ بڑھ جائے گا 770 کلو ہو جائے گا، اس کا مطلب جانور زیادہ ہونے چاہیے، اس چارے کو ختم کرنے کے لیے جانور زیادہ چاہیے، تو چارے کے بڑھنے سے جانور بھی بڑھ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ریلیشن ڈائریکٹ ہوا، ایک چیز بڑھ گئی تو دوسری بھی بڑھنی چاہیے یا بڑھ جائے گی، تو ریلیشن ڈائریکٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں اینیملز اور ڈیز کو، 18 دنوں میں 14 جانور کوئی بھی خوراک ختم کرتے ہیں، 18 دنوں میں 14 جانور کوئی بھی خوراک ختم کرتے ہیں، 28 دنوں میں اسی خوراک کو ختم کرنے کے لیے کتنے جانور ہوں گے؟ اب دیکھیں اگر کوئی بھی خوراک زیادہ دن چلانی ہے تو کیا کریں گے؟ تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ یا تو کم کھائیں یا کھانے والی کی تعداد کو کم کیا جائے۔ اب دیکھیں ہم نے خوراک وہی ہے، جو سیکنڈ کوانٹٹی ہے اس کو آپ نے کانسٹنٹ رکھنا ہے، ہیج جو ہے گھاس وہ وہی ہے، تو 18 دنوں میں 14 جانور کوئی بھی خوراک ختم کرتے ہیں، اب دن بڑھ گئے خوراک وہی ہے، اس کا مطلب جانوروں کو کم ہونا چاہیے، جانوروں کو ہمیں کم کرنا چاہیے تاکہ خوراک زیادہ دن چل سکے، تو دن بڑھ گئے جانور کم ہو گئے، انکریز آف ڈیز مینس لیس نمبر آف اینیملس، ایک چیز بڑھ گئی تو دوسری کم ہو گئی، اس کا مطلب یہ ریلیشن انورس ہے۔ اب اینیملس کا ایرو تو آپ نے پہلے ہی اوپر لگا دیا ہے، تو ڈیز کا ایرو نیچے آئے گا تاکہ اینیملس اور ڈیز کے درمیان ریلیشن پتہ چل جائے کہ یہ انورس ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہوگی ریلیشن کی، کیا ریلیشن ڈائریکٹ ہے یا انورس ہے۔ آگے کا کام آپ کو آتا ہے، x/14 = 770 ڈیوائڈ بائی 63 ملٹیپلائی بائی 18/28۔ اب دیکھیں 28/18 نہیں آئے گا بلکہ 18/28، کیونکہ 18 ٹیل پر لکھا ہے اور 28 ہیڈ پر۔ جب ہم اس کو سولو کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 1110 اینیملس، یعنی کہ 110 جانور ہمیں چاہیے۔ تو یہ آج کا کوشچن نمبر 2 تھا۔ اب آپ کوشچن نمبر 3 پہ دیکھیں، The stay of 18 students for 36 days in a hostel cost rupees 58,320. Find the cost of the stay of 9 students for 12 days. یعنی 18 اسٹوڈنٹس کسی ہاسٹل میں 36 دن کے لیے رہتے ہیں اور ان کا خرچہ 58,320 روپے ہے۔ 9 اسٹوڈنٹس کے 12 دن ہاسٹل میں رہنے کا خرچہ کتنا ہوگا؟ تو یہاں پر بھی 3 کوانٹیٹیز ہیں، کاسٹ، اسٹوڈنٹس اور ڈیز۔ اب دیکھیں میں نے کاسٹ کو پہلے لکھا ہے کیونکہ ہم نے کاسٹ فائنڈ کرنی ہے، کاسٹ ان ناؤن ہے، تو میں نے ان ناؤن کو پہلے لکھ لیا تاکہ ان ناؤن لیفٹ پر رہیں اور ہمیں کوشچن سولو کرنے میں آسانی ہو۔ آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ تو ڈیٹا کو ہم نے ٹیبولیٹ کر کے لکھ لیا، کاسٹ کے نیچے ہم نے ان کی ویلیوز لگا لی، اسی طرح اسٹوڈنٹس کے نیچے بھی اور ڈیز کے نیچے بھی۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کیا یہ ریلیشنز ڈائریکٹ ہیں یا انورس ہیں۔ تو آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس اور کاسٹ کے درمیان 18 اسٹوڈنٹس کا کاسٹ آتا ہے 58,320، اسٹوڈنٹس 9 ہو گئے تو کاسٹ کتنا آئے گا؟ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس کم ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ان کا کاسٹ بھی کم ہی آئے گا، ایک کوانٹٹی کم ہوگی ہے تو دوسری بھی کم ہوگی، اس کا مطلب ریلیشن ڈائریکٹ ہے۔ تو ریلیشن ڈائریکٹ ہے اسی لیے دونوں ایروز کی ڈائریکشن اپ ورڈ ہے۔ اب ہم چیک کرتے ہیں ڈیز اور کاسٹ کے ریلیشن کو۔ 36 ڈیز کی کاسٹ ہے 58,320، جب ڈیز 12 ہو گئے تو کاسٹ کتنی آئے گی؟ اب دن بھی کم ہو گئے، دن کم ہو گئے، اس کا مطلب ہاسٹل کا خرچہ بھی کم ہوگا، تو ایک چیز کے کم ہونے سے دوسری چیز بھی کم ہو گئی، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ریلیشن بھی ڈائریکٹ ہے، تو ڈیز کا ایرو بھی اوپر ہی جائے گا، تو یہ تمام ریلیشنز ڈائریکٹ ہیں۔ اب آپ نے ان کو لکھنا ہے x/58,320 = 9/18 ملٹیپلائی بائی 12/36، اور جب ہم سولو کریں گے تو ہمارے پاس x کا آنسر یعنی کاسٹ آئے گی ₹9,720۔ امید ہے آپ کو یہ کوشچن سمجھ آیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ڈائریکٹ اور انورس پروپورشن کے کوشچنس کو سولو کرنا اب مشکل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو تب بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی کوشچن آپ سے سولو نہیں ہوتا تو آپ کمنٹ میں ان باکس کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔